ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت اور کوئی گزرا نہیں ہے، تو وہ تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا دفاع بھی پیش کریں، اپنی حاضری بھی انشور کریں، اور جو کورٹ کی کارروائی ہے اس میں بھرپور اپنا کردار بھی ادا کریں اور حصہ بھی لیں۔ اب آج سے 2 روز قبل اسی کورٹ کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے اسلام آباد پولیس گئی تھی۔ اسلام آباد پولیس کا یہ مقدمہ نہیں ہے۔ جو اسلام آباد پولیس کو کہا گیا وہ کورٹ کا آرڈر تھا جس کی تعمیل کروانے اسلام آباد پولیس گئی تھی کہ یہ آپ کے وارنٹ ہیں کہ آپ نے 7 مارچ کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ اب صبح سے لے کے اب تک 2 بار ان کے وکیل صاحب آئے ہیں اور ان وکیل صاحب کے پاس وکالت نامہ بھی نہیں تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے بہاف میں، انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں۔ ہر پیشی پہ ایک تو وکیل تبدیل ہو جاتا ہے، اور 2 دفعہ ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس وکالت نامہ نہیں تھا۔ کسی بھی مقدمے میں جب فرد جرم عائد ہونی ہو تو وکیل نہ صرف اپنا وکالت نامہ جمع کراتا ہے بلکہ ملزم کو عدالت کے روبرو پیش بھی کرواتا ہے۔ تو ابھی تک عمران نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے۔ وہ ایک شدید ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں ان کیسز کو لے کر، اور جب انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دینا شروع کر دے کہ یہ معمولی کیس ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اس کیس کا ڈر اور خوف بیٹھ چکا ہے۔ اتوار والے دن انہوں نے جو کہا کہ معمولی توشہ خانہ کا کیس ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور نوید صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ منی لانڈرنگ کا ایک نیا طریقہ ہے کہ جب آپ 1 ارب کی گھڑی پہن کے جہاز پہ چڑھتے ہیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس گھڑی کی کیا مالیت ہے۔ جب آپ 50 کروڑ کے بریسلٹ پہن کے جہاز پہ چڑھتے ہیں، کوئی امیگریشن، کوئی کسٹمز، کوئی قانون آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ نے جو چیز پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت آپ ڈکلیئر کریں۔ عمران نیازی نے ٹیکنیکل منی لانڈرنگ کی، اور وہ اس طرح کی کہ فرا گوگی جب باہر جاتی تھی وہ یہ توشہ خانہ کے تحائف پہن کے جاتی تھی، ان کو اس طرح بیچا گیا۔ ہم نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی، اور یہ ٹیکنیکل طریقہ کیا ہے، یعنی ہنڈی حوالہ سے نہ پیسہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، نہ کوئی کیش کے بکسے اور کیش کے جو ہے وہ بریف کیس جا رہے ہیں۔ جا کیا رہا ہے، خاتون ٹکٹ لے رہی ہے یا پرائیویٹ چارٹر جیٹ استعمال کر رہی ہے، اور اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے زیورات پہن کر وہ جہاز میں سوار ہو رہی ہے۔ اب یہ اس کی صوابدید ہے کہ وہ جس ملک بھی جائے وہ اس گھڑی کو، وہ ان بریسلٹس کو، وہ ان ایئرنگز کو کتنے کا بیچتی ہے۔ جو منی لانڈرنگ کا ایک رنگ چلایا گیا وہ اس پالیسی کے تحت چلایا گیا جس میں قانونی طور پہ اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مہینوں کی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی عمران نیازی صاحب جس مقدمے کو معمولی کہتے ہیں، اس میں اربوں روپے کی چوری ہے، انڈر ویلیویشن ہے، اور وہ پیسہ بلیک مارکیٹ میں ان اشیاء کو بیچ کے اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع کرایا گیا اور ذاتی استعمال میں لایا گیا۔ یہ ہے توشہ خانہ کا کیس۔ اب ادھر اسلام آباد F6 میں ٹائم زون نامی دکان سے ایک جعلی رسید بنوائی گئی، وہ بھی ایک جرم ہے۔ یعنی جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے جو سعودی ولی عہد کی طرف سے ملی، بندہ تبرکن رکھ لیتا ہے اپنے پاس کہ اس پہ خانہ کعبہ بنا ہے۔ ایک دوست ملک کے سربراہ اور ایک ایسے ملک کے سربراہ جو خادمین حرمین شریفین بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک تحفہ آیا ہے میں اس کو نہ بیچوں، اور وہ دنیا میں ایک پیس تھا، اس کی بھی قدر نہیں کی گئی، اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا گیا۔ گراف کا ایک سیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ اب گراف کی ویب سائٹ پہ جس یلو ڈائمنڈ کی انگوٹھی کی قیمت $9,85,000 ہے، وہ پورا ڈائمنڈ سٹڈڈ سیٹ کتنے کا ہوگا؟ وہ 3 ارب روپیہ لگ بھگ اس کی قیمت ہے۔ اور یہ وہ ہیں چیزیں جو انڈر ویلیو، جو عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں لے جانے دیتے تھے، وہیں پہ ایجلنٹ ایک کمپنی ہے، اس کا ویلیویٹر آتا تھا، وہیں پہ کسٹم والے آتے تھے، اور وہ جو آپ نے آڈیو سنی کہ ملازموں کو جھاڑا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی تصویریں کیوں کھینچی، یعنی ان تحائف سے اور دولت سے اتنا لگاؤ اور اتنی انسیت ہے کہ اس کو اپنی نظروں سے بھی دور کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ باقی
پوسٹنگ ٹرانسفر کے کمیشن، ٹھیکوں کے کمیشن، کرپشن کا پیسہ جو فرح گوگی نے ان کو کما کے دیا وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ فرح گوگی کو ایمنیسٹی کس نے دی تھی 2019 میں؟ پتا تھا میرے نکاح کی بھی گواہ ہے، میرے گھر میں اس کا آنا جانا ہے، میری قریبی ہے، 2019 میں ایمنیسٹی دی، 32 کروڑ روپیہ معاف کروا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ تمام کالا دھن ان کو لا کے دیا جاتا تھا فرح گوگی کی طرف سے۔ اگر نہیں تھا تو فرح گوگی کی صفائی عمران خان نے ٹی وی پہ کیوں دی کہ فرح پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو پاکستان واپس لایا جائے، آ کے جواب دے۔ تو یہ اربوں روپے کے ڈاکے، اربوں روپے کی چوریاں، اب فرد جرم عائد ہونے کی باری آئی ہے تو عدالت سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، خوف طاری ہے۔ یعنی کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ عدالتی حکم کی تعمیل کروانے کوئی جائے اور بندہ چھپ جائے، کنڈیاں لگا لے، واش روم میں لاک کر لے اپنے آپ کو اور کہے میں گھر پہ نہیں ہوں؟ شبلی فراز صاحب نے لکھ کے دیا کہ گھر پہ نہیں ہے، پھر ایک تصویر آئی کہ یہ سیڑھی چڑھ کے دیوانگ پھلانگ رہے ہیں۔ بھائی عدالت کا سامنا کریں۔ آپ کے سیاسی مخالفین نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے عدالتوں کے کٹہروں میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کے جواب دیے ہیں۔ آپ کے سیاسی مخالفین نے اپنی بہنوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو کے کئی گھنٹوں جواب دیے ہیں۔ آپ کے سیاسی مخالفین کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا ایک جعلی کیس میں۔ ہم تو عدالتوں میں جج بشیر کی عدالت میں روزانہ پیش ہوتے تھے۔ آپ کو کس بات کا ڈر اور خوف ہے؟ آپ کو یہ ڈر اور خوف ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، توشہ خانہ کی تمام پروسیڈنگ لائیو دکھائی جائے، آپ عدالت میں تو آئیں، آ کے پیش تو ہوں، پتہ لگے کہ آپ میں کتنا دم ہے۔ مگر آج اگر آپ پیش نہیں ہوتے اور عدالت ہمیں یہ حکم کرتی ہے کہ آپ کو پیش کروانا ہے، تو ہم جو عدالت تاریخ دے گی اس پہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، کیونکہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ آیا ہے، مجھے اب وہ سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کس طرح پڑھوں یا میں اس کی کیا تشریح کروں، مگر میں انگریزی جتنی لکھی ہے، میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ انگریزی پڑھے دیتا ہوں۔ That Mr. Imran Niazi is suffering from serious medical conditions wherein his leg is still in process of recovery, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، while doctors have also recently discovered rectal prolapse and hemorrhoids. Rectal prolapse and hemorrhoids. اب میں کیا کہوں، وہ پائلز کی ان کو شکایت ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ لانگ ڈسٹنس ٹریول نہ کریں۔ جب لان میں کھڑے ہو کے آپ تقریر فرماتے ہیں، جب لانگ ڈسٹنس، اب گرفتاری کا خوف اور ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا ہے اور عدالت میں فرد جرم عائد ہونے کا ڈر اور خوف اتنا بیٹھ گیا ہے کہ اپنے آپ کو لاک کر لینا، دیوار پھلانگ کے بھاگ جانا، اپنے رفقا کو کہنا کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ نوٹس سے، ایک کاغذ کے ٹکڑے سے اتنا یہ شخص ڈرتا ہے۔ پوری قوم کے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے، اپنے آگے ڈھال بناتا ہے، دھرنے جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کو آگے کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ آپ اتنا بہادر ہے کہ ایک طرف امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا رجیم چینج کا، انٹرنیشنل کنسپریسی کا، دوسری طرف امریکن لابیز کو پیسے دیے کہ امریکہ سے میرے تعلقات بحال کرواؤ۔ کبھی امریکہ، کبھی باجوہ، کبھی باجوہ، کبھی امریکہ۔ اپنا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں نے کوئی کبھی چوری بھی کی تھی زندگی کے اندر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ٹانگ بھی خراب ہے، پائلز کی بھی شکایت ہے، اور میں لانگ ڈسٹنس، ڈاکٹر نے کہا ٹریول نہ کریں۔ تو کیا کریں پھر؟ فرد جرم آپ پہ کیسے عائد ہوگی اگر آپ کئی مہینے اس کو تاخیر کا شکار کریں گے اور آپ میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا دم ہی نہیں ہے، اتنا سا دل ہے آپ کا کہ آپ گھر کے لان میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس نے جب لاک کر کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اس کے بعد جب بچوں اور عورتوں کو اکٹھا کر لیا تو کھڑے ہو گئے کہ جی میں اپنے گھر کی تقریر، گھر کے لان میں تقریر کروں گا۔ فرض جرم تو عائد ہونی ہے، مقدمے تو آگے چلنا ہے، آپ رینگ کے گھسیٹ کے فرد جرم لگوائیں یا انسانوں کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہو کے فرد جرم لگوائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کیونکہ چھوٹے بچوں کو جب انجیکشن لگتا ہے تو بڑا روتے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں۔ تو وہ میں نے اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس کے لیے ایک انجیکشن تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے ڈرتا ہے، اس لیے روتا ہے، اس لیے چیخیں مارتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے کہ مجھے ٹیکے سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے گھر سے مت نکالو۔ بڑکیاں آپ دیکھیں گے تو بیٹھ کے بین الاقوامی طاقتوں کو للکارے گا۔ بڑکیاں آپ دیکھیں گے تو اوے فلاں میں تمہاری ایسی کی تیسی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فرد جرم کی باری آتی ہے تو ڈور شٹ ہے، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دروازہ ڈبل لاک کیا ہوا ہے اور بار بار اس کو چیک بھی کرتا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ اتنا خوف زدہ ہے کہ بار بار چیک کرتا ہے، یہ کھل تو نہیں گیا۔ اور آپ یقین مانیں
اس سے بزدل، اس سے خوف میں مبتلا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. لوگوں نے پھانسیاں بھگتی ہیں، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لوگوں نے اٹک قلعے برداشت کیے ہیں، لوگوں نے جلا وطنیاں برداشت کی ہیں. یہ واحد سیاسی جماعت کا رہنما ہے جو کبھی بیڈ کے نیچے اور کبھی واش روم میں چھپتا ہے کہ فرد جرم عائد ہونا. گرفتاری بھی نہیں ہے، ایک نوٹس ہے. یہ جیل جانے سے جن وجوہات کی بنا پہ ڈرتا ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں ایک دن کی جیل نہیں ہے اس لاڈلے کی، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ کچھ ایسی معاملات ہیں جو شاید جیل میں ممکن نہ ہو سکیں، اور وہ ممکن نہ ہوئے تو یہ بالکل ذہنی طور پہ یہ فارغ ہو جائے گا یہ شخص. اور یہی اس کے خوف کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ عدالتوں کے اندر پیش ہونے سے گریزاں اور قاصر ہے. اور آج عدالتیں جب بلا رہی ہیں تو یہ جو 2 جھنڈے لگا کے ابھی بھی وزیر اعظم سمجھ کے اپنے آپ کو بڑکے مار رہا ہے، لوگوں کو تڑیاں لگا رہا ہے، مگر اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی حالت پتلی ہے، اور اتنی پتلی ہے کہ شاید یہ کسی ذہنی مرض کا شکار نہ ہو جائے اس خوف کے اندر. اور یہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ آپشن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ جتھا لے کے آئیں، اکیلے آئیں، ڈنڈے لے کے آئیں، کیل لے کے آئیں، آپ جیسے بھی آئیں، خوف کا سایہ آپ پہ منڈلاتا رہے گا. عدالت کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالت سے راہ فرار اختیار کریں اور کئی مہینے اس پروسیس کو ڈیلے کریں. یہ لازم ہے کہ فرد جرم عائد ہوگی، اربوں کی چوری کا جواب دینا ہوگا. کوئی ٹانگ یا کوئی پائلز کی بیماری آپ کو اس کام سے نہیں بچا سکے گی. آپ اپنے آپ کو لاک کریں، بیڈ کے نیچے گھسیں، دیوار پھلانگیں یا واش روم میں لاک کر لیں. آپ کا احتساب ہو کے رہے گا. آپ جو مرضی کر لیں، اداروں کو گالیاں دیں، افسران کے نام لیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. فرا گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا حساب ہم لے کر رہیں گے. جی جی یہ اسلام آباد آئے، ہائی کورٹ میں آ گئے، جی کورٹ میں آ گئے، جی ان کی عدالت میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ انہوں نے مطلب یہی تھا، وہ یہی انہوں نے سمجھا کہ ان کو نظر انداز کیا گیا. تو قانون کیا کہتا ہے جب آپ ایک شہر میں موجود ہیں، آپ بہت اچھا سوال موجود ہیں اور ایک کورٹ میں نہیں جاتے تو پھر جج کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نبی صاحب بڑا اچھا سوال آپ کا، جو اس کے وارنٹ گرفتاری کے جاری کیے گئے تھے وہ اس مقصد کے لیے کیے گئے تھے، اور عدالتیں کرتی ہیں کہ جب کوئی ملزم پیش نہ ہو کہ اس کی پیشی کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ حاضر ہو جائے یہ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں. اسلام آباد میں آئے، 7 والی بلڈنگ میں گئے، احاطے میں پھرتے رہے، ہائی کورٹ گئے، مگر یہاں پیش نہیں ہوئے. اب اگر پیش نہیں ہوتے، قانون کے مطابق 87-88 کی کاروائی ہے جس کے تحت جو ملزم عدالت کی کاروائی میں شریک نہیں ہوتا اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم عدالتیں فرماتی ہیں. اور یہی ہوتا آیا ہے کہ جو مفرور ہوگا اس کی پراپرٹیز اٹیچ کر دی جاتی ہیں. تو اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو یہ درخواست بھی آ سکتی ہے کہ بنی گالا اور زمان پارک اور باقی ان کی جتنی پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر دیا جائے، کیونکہ لا کے اندر تو یہی اس کا حل دیا گیا ہے. باقی جو خوف اور ڈر ہے اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اچھے سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں، اچھے ڈاکٹر کو ملیں جو آپ کے پائلز کا بھی علاج کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ذہنی آپ کا خوف ہے اس میں بھی آپ کو نکالیں کہ آپ عورتوں بچوں کے پیچھے چھپ کے اپنا وقت